سورۃ النجم میں حضور کی معراج کا ذکر ہے۔ 15ویں پارے میں بھی معراج شریف کا ذکر ہے، لیکن وہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر ہے۔ وہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ 27ویں پارے میں سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنی قربت عطا فرمائی، سنیے۔ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر وہ یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا تو وہ نبی اللہ سے 2 کمانوں کی مقدار قریب ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ، یعنی قریب ترین قربت کے اظہار کے لیے جو مثال یہاں بیان ہو سکتی تھی، عربوں میں جو دستور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا، اور پھر فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، آپ کے قلب نے اس کی تکذیب نہ کی جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار الہی کیا۔ ہم جب کوئی منظر دیکھتے ہیں تو ہم منظر کی تعریف کرتے ہیں نا، بڑا حسین منظر تھا۔ اب منظر یہاں پہ ذات باری تعالیٰ ہے اور دیکھنے والے اللہ کے حبیب ہیں، تو ہوتا تو یہ ہے کہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ منظر کی تعریف کرتا ہے، لیکن یہاں پہ کمال ہوا، منظر دیکھنے والے کی تعریف کر رہا ہے۔ ارشاد ہوا ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی نظر نہ کج ہوئی نہ بہکی۔ جب رب نے دیدار کروایا تو مصطفیٰ نے دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا پیارے مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے۔ رب نے فرمایا پیارے مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اس سے آگے سورۃ القمر ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہونا نہیں ہے، شق کا یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ڈیمانڈ کی مشرکین مکہ نے کہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ فرمایا کیا دیکھنا چاہتے؟ کہا چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کے نیچے گر گیا۔ تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ ارے انکار کرنے والے دیکھ تو صحیح آقا کی قدرت، اللہ نے کتنی طاقت مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ سورۃ الرحمن بڑی شانوں والی سورت ہے۔ اب اس کے پہلی میں 4 آیتوں کی تلاوت کروں گا۔ ارشاد ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی۔ دیکھیں شاگرد کی قابلیت جو ہے وہ مرہون ہوتی ہے استاد کے۔ ہم نے علوم اسلامیہ پڑھتے ہوئے اس بات کو جانا ہے اور اساتذہ سے اس مسئلے کو بڑا اچھے سے سمجھا ہے کہ جو مسئلہ استاد کو سمجھ میں آیا ہو شاگرد کو بھی وہی سمجھ میں آئے گا۔ کسی ٹیچر کو اگر کسی مسئلے کی باریکی کا نہیں پتا نا تو اس کے اسٹوڈنٹ کو بھی وہ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو شاگرد کی قابلیت جو ہوتی ہے نا، اس کی جو استعداد ہوتی ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے استاد پر، استاد کتنا قابل تھا۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت بابا جمال مست قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو بابا جمال مست قادری صاحب نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی ہوئی تھی۔ تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بابا جی وہ جو زیارت کی ہے نا اس کا ثواب مجھے دے دو، مجھ سے جو لینا ہے لے لو۔
لوگ فخر کرتے ہیں بھی میری نسبت وہاں ہے. امام بخاری جو ہے نا یہ صحیح بخاری میں فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس ثلاثیات سب سے زیادہ ہیں. یعنی میری حدیث میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام بخاری تک جو چین ہے نا اس میں جو لوگ ہیں 3 ہیں. تو جس میں 3 لوگوں اس کو کہتے ہیں ثلاثیات، یعنی 3 لوگوں کی روایت ہے، 20 30 لوگوں کی روایت بھی ہے حدیث میں. تو جتنی قربت ہو کسی عظیم ذات کے ساتھ اتنا رتبہ بڑھتا ہے. اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہو لوگ فخر سے دیکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہو تو اس کی کیا شان ہوگی. امام ابو یوسف، امام محمد کے ڈنکے آج بھی بچ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے. تو جو شاگرد سیدنا صدیق اکبر کا ہوگا، جو شاگرد براہ راست اللہ کے حبیب کا ہوگا، اس کے علم کا کیا مقام ہوگا. ہم تو اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا ہے اور سکھانے والی ذات رب العالمین کی ہے. اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی. کتاب وہ ہے جس میں ہر شے کا ذکر ہے، اور پڑھانے والی وہ ذات ہے جو رب العالمین ہے، جس کا علم لا محدود ہے. خلق الانسان علمہ البیان، اس نے کامل کو پیدا کیا، یعنی انسان کامل. انسان کامل سے مراد بھی یہاں حضور کی ذات ہے، اور ان کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی. علمہ البیان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہ جانتے تھے وہ سارا علم عطا فرما دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں.